اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشے کمال کی نشست نمبر 69 یعنی 69 میں ہم آج آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کی نشست بھی دلچسپ ہوگی اور معلومات سے بھرپور ہوگی۔ ابھی ہمارا صحافت کا سفر جاری ہے اور اس میں ہمارا آج کا ذیلی عنوان ہے پیسے بنانے کی مشین۔ عرفان غازی صاحب جب تک جسارت میں رہے، انہوں نے مجھے ادارتی صفحے کے جتنے مضامین ہوتے تھے ان کی سرخیوں کا ایک معیار مقرر کر کے دے دیا تھا کہ ہر سرخی 4 سطر اور 3 کالم میں لکھی جائے گی۔ اس سے میرا کام آسان ہوا اور صفحہ جو ہے بالکل یکسانیت میں رہا اور خوبصورتی بھی آئی۔ کہیں کہیں اس میں ہم تصویریں لگا دیتے تھے بیچ میں اگر ضرورت ہو، مضمون میں یا کالم میں۔ اس کے علاوہ یہ جو 4 سطر 3 کالم ہے، یہ سمجھ لیجیے ایک زمانے تک میری ذات کا حصہ بن گیا۔ ہمارے یہاں ایک سلیم ساغر نامی ایک کاتب ہوتے تھے، بہت خوبصورت لکھنے والے اور تھوڑے بہرے تھے کانوں سے، تو وہ میں ان سے سرخیاں لکھواتا تھا ادارتی صفحے کے تمام مضامین کی۔ تو وہ لکھتے تھے، بہت خوبصورت لکھتے تھے۔ بڑی صلاح الدین صاحب نے بھی اپنی ایک کتاب کی کتابت انہی سے کرائی تھی۔ تو میں جیسے ہی شام کو دفتر میں داخل ہوتا، سلیم ساغر صاحب مجھ سے عمر کے تھے زیادہ تھوڑے، تو دور سے آواز لگاتے تھے، آ بھائی 4 سطر 3 کالم کی حال ہے تیرا، اس طرح کر کے میرا استقبال کرتے تھے۔ اور سچی بات ہے، مجھے بڑا مزہ آتا تھا جب بولتے تھے تو 4 سطر 3 کالم انہوں نے میرا نام رکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ سلیم ساغر کے علاوہ ایک اور شخصیت جو عرفان غازی صاحب کے زمانے میں بھی تھی اور بعد میں بھی شاید رہی ہو، وہ مجھے یاد آ رہی ہے، نسیم ملک صاحب کی، جن کا میں ذکر کرنا بھول گیا۔ وہ تھے ہمارے سرکولیشن مینیجر۔ سرکولیشن مینیجر تو اخباروں میں بہت ہوتے ہیں، لیکن نسیم ملک صاحب کی بڑی خوبی یہ تھی کہ بڑے فرض شناس اور کام سے بے انتہا لگن تھی ان کو۔ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ دفتر میں جب داخل ہوتے تو نیوز روم میں آتے تھے رات کے وقت اور دیکھتے بھئی کون سی خبر لگ رہی ہے، کس کس شہر کی اہم خبر ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن میرے سامنے انہوں نے دیکھا کہ حیدرآباد شہر کی، حیدرآباد سندھ کی ایک خبر لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا، ان سے درخواست کی سب ایڈیٹر سے یا انچارج جو صاحب تھے، آفتاب سید نام ہوتے تھے اس زمانے میں جو انچارج تھے، کہ بھائی اس کو جو ہے 2 کالم کی بجائے 3 یا 4 کالم کی سرخی کے ساتھ لگا دیں اس خبر کو۔ تو جانتے تھے نسیم ملک صاحب کو، مخلص آدمی ہیں، ان کی بات بھی سنی جاتی تھی۔ تو خیر وہ 3 یا 4 سطر کی وہ خبر بن گئی، سرخی بنی اس کی۔ اسی وقت انہوں نے حیدرآباد کے ایجنٹ کو فون کیا کہ بھائی دیکھو فلاں خبر جو ہے حیدرآباد سندھ کی، میں اس کو ہائی لائٹ کرا رہا ہوں، بڑی کرا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ 200 کاپیاں جسارت کی زیادہ بھیج رہا ہوں، یہ سب فروخت ہونی چاہیے، اس لیے کہ حیدرآباد کے بارے میں خبر دے رہا ہوں میں بڑی۔ تو یہ عالم تھا ان کا دلچسپی کا اخبار سے۔ تو وہ ایسے لوگ تھے اس زمانے میں کہ صرف تنخواہ سے غرض نہیں ہوتی تھی، بلکہ اخلاص ہوتا تھا، اپنے کام سے لگن ہوتی تھی۔ تو نسیم ملک صاحب بھی ان میں سے ایک تھے۔ اب پتہ نہیں کہاں ہیں، مجھے نہیں معلوم، اللہ ان کو سلامت رکھے اگر زندہ ہیں تو۔ اس کے بعد آتا ہوں میں جسارت ہی کے ایک اور کام کے حوالے سے کہ ابو المظفر نام کے ایک صاحب ہمارے یہاں کالم لکھا کرتے تھے۔ پہلے شاید بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں کالم جو ہے اداریے کے 2 کالمی اداریے کے ساتھ ایک کالمی کالم پورا اوپر سے نیچے تک پورے صفحے پر ہوتا تھا۔ تو ابو المظفر صاحب کا کالم چھپتا تھا، اردو، ہندی، انگریزی، فارسی، بڑی زبانیں جانتے تھے وہ اور بڑا اچھا کالم لکھتے تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا کالم لکھنا، خود سے رخصت ہوئے یا ادارے والوں نے نکالا، مجھے نہیں معلوم، لیکن جب وہ کالم چھوڑ چکے یا 1-2 دن پہلے انہوں نے اطلاع دی تو صلاح الدین صاحب نے مجھے اور طاہر مسعود صاحب، جو پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود کے نام سے آج مشہور ہیں، بہت بڑے ادیب اور صحافی مانے جاتے ہیں، تو مجھے اور طاہر مسعود صاحب کو بلایا صلاح الدین صاحب نے اور کہنے لگے دیکھیں بھئی ابو المظفر صاحب کے کالم کی جگہ خالی ہو رہی ہے، آپ دونوں اس کو پر کریں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، آپ طے کر لیں کون 4 دن لکھے 3 دن لکھے، آپس میں آپ دوستی ہے، آپ ساتھی ہیں، آپ خود طے کر لیں۔ تو فوراً ہی طاہر مسعود صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو ہفتے میں 2 کالم سے زیادہ نہیں لکھ سکتا، زیادہ سے زیادہ 2 کالم لکھوں گا۔
تو صلاح الدین صاحب نے ان سے کوئی بحث نہیں کی، مجھے کہا کہ لے بھائی معین صاحب آپ جو ہیں 5 دن آپ کے ہیں، مجھ سے پوچھا نہیں کہ کتنے لکھ سکتے، نہیں، بس 5 دن آپ کے ہیں۔ تو 2 دن ان کے اور 5 دن میرے رہے۔ اطہر علی ہاشمی صاحب مرحوم نے یا ان کے حوالے سے کسی نے کہا کہ اطہر علی ہاشمی صاحب اور طاہر مسعود کے ساتھ معاملات جو طے ہوئے تھے کالموں کی تقسیم دنوں کی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ تھا وہ معاملہ۔ تو خیر میں نے 5 دن ہفتے میں کالم لکھنا شروع کیا اور 2 دن طاہر مسعود صاحب لکھتے تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 دن میں ان کا کالم معیاری ہوتا تھا، مجھے تو ہفتے بھر میں 5 دن سوچنا پڑتا تھا، تو میں اپنے آپ کو صاف کہتا ہوں کہ اس معیار کا کالم نہیں تھا جتنا لیکن طاہر مسعود صاحب کے کالم میں میرے کالم میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ ان کا کالم ہوتا تھا زیادہ تر ادبی انداز کا، اور میرا عوامی انداز اور عوام کے مسائل اور خبروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو یہ ایک فرق اور تھا ہمارے ان کے درمیان۔ اسی دوران ایک اور بات جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، اب کہتا ہوں، صلاح الدین صاحب نے مجھے کہا تھا ادیبہ تنویر صاحبہ کے جانے کے بعد کہ کسی لیڈی ٹیچر کو اپنے یہاں سے آپ لائیے جو خواتین کا صفحہ سنبھالیں، اور وہ خواتین کے صفحے کی نگراں ہوں گے اور آپ اس کے نگراں ہوں گے۔ تو یہ نگرانی کا فریضہ جو تھا صفحہ خواتین پر، یہ میں کچھ عرصے تک انجام دیتا رہا۔ اس کے بعد ایک اور کہانی بنی تھی جو آئندہ آہستہ آہستہ کر کے چلے گی۔ تو یہ صاحبہ جو تھیں، یہ میری اہلیہ مرحومہ جو ہو گئی ہیں، ان کے زمانے میں جب وہ بیمار ہوئی ہیں، ان کو دل کا عارضہ لاحق ہوا اور وہ 4.5 مہینے تک جناح اسپتال میں داخل رہیں۔ 4.5 مہینے کم عرصہ نہیں ہوتا، وہ داخل رہیں۔ اس دوران یہ خاتون جو میرے ساتھ اسکول میں بھی تھیں، جسارت میں بھی تھیں، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی بھابھی صاحبہ کو انگریزی پڑھانی تھی، میٹرک کا امتحان دے رہی تھیں، تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی، میں نے وہ قبول کر لی تھی۔ تو اس طرح ہمارا گھر بھی آنا جانا ہو گیا اور ان کے بھائی سے بھی سلام دعا اور دوستی ہو گئی۔ تو ہمارا یعنی دونوں فیملیز جو آپس میں ملتی جلتی رہی۔ تو یہ پھر اسپتال میں بھی ہمارے اہلیہ مرحومہ کی بڑی انہوں نے خدمت کی۔ تو یہ ایک معاملہ تھا، یہ 1980 کا زمانہ ہے تقریباً۔ تو اہلیہ کو دل کا عارضہ لاحق ہوا اور وہ داخل ہوئی وارڈ نمبر 10 جناح اسپتال کا، جس کے انچارج تھے ڈاکٹر حامد شفقت۔ بہت سینئر بڑے اچھے آدمی تھے، وہ بہت قابل آدمی تھے، سرجن نہیں تھے، وہ تھے فزیشین۔ تو وہاں داخل ہوئی۔ ظاہر ہے میرے پاس اس زمانے میں اتنے پیسے تھے ہی نہیں کہ میں کسی پرائیویٹ اسپتال میں ان کو داخل کرا سکتا اور وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا۔ چنانچہ ڈاکٹر عزیز صاحب میرے ایک دوست تھے، بلکہ یہ جو اہلیہ محترمہ جو ہماری دوسری بن گئی بعد میں، یہ چلے راز فاش کر رہا ہوں میں، تو ان کے بھائی صاحب نے پھر کہہ کے اور داخل کرایا ڈاکٹر حامد شفقت صاحب کے وارڈ میں۔ اس وارڈ میں بڑی نگرانی، بہت خیال بھی رکھا جا رہا، لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ اتنی بحال نہیں ہوئی کہ آپریشن ہو سکے۔ آپریشن کا کیس تھا، وہ سرجن افتخار حسین راٹھور جناح اسپتال میں دل کے سرجن تھے، آپریشن کرتے تھے۔ ان کے وارڈ میں 2 دفعہ داخل ہوئی اہلیہ، اس لیے کہ اب ان کا آپریشن ہو، لیکن وہاں جاتی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ تو دوسری دفعہ جب وہ گئیں وہاں داخل ہونے کے لیے، ان کا وارڈ نمبر 21 تھا جناح اسپتال کا، وہاں جب دوسری بار گئی ہیں تو اس رات کو میں وہیں تھا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صبح تک زندہ نہیں رہیں گی اگر یہاں رہ گئی تو۔ میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا یہ وارڈ ہے سرجری کا اور وہ تھا وارڈ اس کا فزیشینس کا، حامد شفقت صاحب کا، اب یہاں سے وہاں میں تو منتقل کرا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسپتالوں کا ایک اصول ہے کہ رات کو جو جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صاحب صبح جو ہمارے سر آئیں گے سینئر، وہ جب اجازت دیں گے لکھ کے دیں گے تو دوسرے وارڈ میں جائیں گے اور دوسرے وارڈ والے پہ قبول کریں گے تو ہوگا۔ اس رات میں اس قدر کشمکش میں تھا کہ یہ صبح تو مجھے زندہ نہیں ملیں گی اگر وارڈ 21 میں رہ گئی تو۔ سوچتے سوچتے مجھے سرجن عزیز صاحب یاد آئے جو ہمارے بچپن کے دوست تھے، وہ اتفاق سے وارڈ نمبر 10 کے پیچھے بڑے اچھے ان کے لیے مکانات بنے ہوئے تھے جناح اسپتال کے ڈاکٹروں کے لیے، تو وہیں رہتے تھے وہ۔ تو میں چلا گیا ان کے پاس، میں نے کہا سرجن صاحب عزیز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وائف میری داخل ہیں اور میں بس مجبوری میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ان کو 21 وارڈ سے 10 وارڈ میں منتقل کرا دیں۔ تو فوراً میرے ساتھ آئے اور وہاں کے ڈاکٹروں سے کہا بھئی ان کی حالت اتنی خراب ہے، ان کو بھیجو اس وارڈ میں
عام وارڈ جو ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے سر ہم کیسے بھیج سکتے ہیں. سرجن عزیز کو جانتے تھے, بڑے سرجن تھے جناح اسپتال کے ہی وہ. تو کہنے لگے سر ہم آپ افتخار صاحب سے اجازت لے لیں, وہ اجازت دیں گے. تو انہوں نے اسی وقت فون کیا. ظاہر ہے اسی جناح اسپتال کے بڑے سرجن پروفیسر تھے وہ. تو راٹھور صاحب نے, ہم جیسا کوئی فون کرتا تو ظاہر وہ نہیں اٹھاتے وہ, لیکن سرجن صاحب نے عزیز صاحب نے جو فون کیا تو انہوں نے اٹھایا, اور عزیز صاحب نے پوری کیفیت بتائی ان کو. تو وہ کہہ لیں بھائی آپ بھی سرجن ہیں, اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وارڈ نمبر 10 میں جانے سے ان کی طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو آپ بھیج دیں ان کو. پھر وہ جونیئر ڈاکٹر کو انہوں نے فون دیا, ان کو ہدایت دی سرجن راٹھور صاحب نے گھر سے کہ بھائی ان کو جانے دیں ان کو وارڈ میں. اب مسئلہ یہ کہ وہ اس وارڈ والے کیسے قبول کریں حامد شفقت صاحب کی اجازت کے بغیر. تو پھر عزیز صاحب نے, ہمارے دوست نے, سرجن فزیشین حامد شفقت صاحب کو بھی فون کیا کہ صاحب ایسا ایسا معاملہ, آپ کے یہاں کا مریض یہاں آیا ہوا ہے اور صبح تک زندہ نہیں بچے گا اگر یہاں رہ گیا تو. تو کہنے اچھا بھائی آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ منتقل کروا دیں میرے وارڈ میں. چنانچہ عزیز صاحب کی موجودگی میں ان کو, اہلیہ مرحومہ کو وہاں منتقل کیا گیا. اب جب اس وارڈ نمبر 10 میں لائے جہاں 4.5 مہینے سے میں تھا ان کے ساتھ, مطلب نگرانی دیکھ بھال کے لیے, وہاں کے ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے. کہنے سرجن عزیز کون ہے آپ کے؟ میں نے کہا میرے بچپن کے دوست ہیں یہ. کیونکہ ایک کسی سرکاری معاملات میں یہ ہے کہ اسپتالوں میں بھی ڈاکٹروں کا ایسا دماغ خراب ہوتا ہے کہ وہ بڑا کوئی آدمی, بڑا ڈاکٹر تو کچھ کسی کی اس طرح مدد نہیں کر سکتا, آؤٹ آف دی وے جسے کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ دیکھ کر سرجن عزیز کو حیران رہ گئے, جانتے تھے ان کو. کہنے میں نے کہا جی میرے بچپن کے دوست ہیں. کہنے آپ کی اہلیہ اتنے عرصے داخل ہے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا بھئی آپ اچھا کام کر رہے تھے اور اپنے فرائض پوری خوش اسلوبی سے انجام دے رہے تھے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دباؤ ڈالوں. اب یہ بات بتا دوں, میری عادت ہے کہ میں بھیجا دباؤ کبھی بھی نہیں ڈالتا, نہ کسی سے بھیجا کام لیتا ہوں, غیر ضروری تکلیف نہیں دیتا کسی کو. لیکن اس دن تو چونکہ موت اور زندگی کا مسئلہ تھا تو عزیز صاحب کو بلایا اور اسپتال والے دیکھ کر حیران رہ گئے. اب ان ڈاکٹروں کا اور ان نرسوں کا سناتا ہوں احوال کہ چونکہ لیڈیز وارڈ تھا وہ جہاں داخل تھی اہلیہ, تو ظاہر لیڈیز وارڈ میں مرد, میں جو نگرانی کرنے والا, رات کو بیٹھنے والا, مجھے تو اندر اجازت نہیں تھی. ایک وقت پہ مجھے باہر نکال دیتے تھے, تو میں باہر آ کے, یعنی روزانہ نہیں رہتا تھا, رات کو کبھی کبھی جب زیادہ حالت خراب ہوتی تھی میں رات کو رہ جاتا. تو جب مجھے باہر بھی نکال دیا انہوں نے, تو پھر معلوم ہوا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کو کولڈ ڈرنک چاہیے, فلاں نرس کے کوئی مہمان آ گیا ہے تو ان کی چپس اور کسی سے خاطر مدارت کرنا چاہ رہی ہیں, تو باہر آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں آپ وہاں سے اسٹور سے ذرا فلاں چیز لا دیں. تو وہ مجھے ایک عام ہی آدمی سمجھتی, اور ہمیشہ آج بھی عام آدمی ہوں میں, تو وہ سمجھتی بس ٹھیک ہے بیٹھا ہوا مریض کا تیماردار ہے یہ. تو مجھ سے راتوں کو یہ بھی خدمت لیتی تھے وہ لوگ, تو میں کر دیتا تھا. بڑے رات تو گزارنی ہے نا مجھے کس طرح. تو اب ایک اور پہلو اس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس دوران یہ دوائیں اور مجھ سے منگواتے تھے, میں بھاگ دوڑ کر کے سارے کام کر دیتا تھا ان کے. تو راتیں میں نے وہاں گزاری. ایک بات آج تک مجھے یاد ہے کہ دن کا بھی کافی حصہ بعض اوقات مجھے وہاں گزارنا ہوتا تھا. تو میں جب 2-3 بجے کے بعد جو اسپتال کی بینچیں خالی ہو جاتی تھیں, تو میں نے کئی دفعہ ان بینچوں پر بیٹھ کر کالم لکھا ہے. کئی کالم میرے جناح اسپتال کی بینچوں پر لکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح میں نے زندگی گزاری تھی. تو اب میں بتانا آپ کو ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جونیئر ڈاکٹرز تھے, انہوں نے پھر مجھے شاید اشارہ کیا کہ اگر آپ کے تعلقات ہیں تو آپ کارڈیو ویسکولر جو ہے امراض قلب کا جو بڑا اسپتال ہے وہاں کرا لیں. پھر میں نے بعد میں سرجن عزیز صاحب سے کہا, تو انہوں نے, ان کے جاننے والے تھے ایک صاحب جو اینستھیسیا کے بڑے ماہر تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ان سے کہہ کر پھر وہاں داخل کرایا. وہ آگے کی کہانی پھر بتاؤں گا میں. تو ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں راتیں گزارتا تھا وہاں, دن میں بھی کھانا پہنچاتا تھا اسپتال میں, اور بچوں کو ملاقات کے وقت جا کے ان سے ملاقات بھی کراتا تھا اپنی امی سے. یہ کام ہو گئے ایک طرف. اس کے علاوہ میں جو کام کرتا تھا روزی کمانے کے, وہ سن لیجیے آپ. اسکول میں میری باقاعدہ ملازمت تھی استاد کی حیثیت سے. جسارت میں پارٹ ٹائم تھا, میں 5 گھنٹے کے لیے جز وقتی, لیکن باقاعدہ ملازمت اور باقاعدہ جو ان کے ملازم تھے ان سے زیادہ کام کرتا تھا میں.
پھر تیسرا کام یہ تھا جو صلاح الدین صاحب نے بعد میں بتایا کہ ہفتے میں آپ 5 کالم لکھیں گے، تو 5 کالم بھی لکھتا تھا، تو یہ تیسرا کام ہوا میرا۔ چوتھا کام یہ تھا کہ ان کا صلاح الدین صاحب کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جسارت میں شاید زیادہ عرصے نہ چل سکیں، تو انہوں نے اپنے مضامین کا اشاریے اور مرتب کتابی صورت میں لانے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے مجھے مقرر کیا، اور ان کے ادارے کا نام تھا تکبیر پبلیکیشنز۔ تکبیر کا وہ ڈکلیریشن لے چکے تھے پہلے سے، انہیں مستقبل نظر آ رہا تھا جسارت میں اپنا، تو انہوں نے تکبیر اس کی کاپیاں بھی میں کبھی کبھی جوڑ کے، اور ڈمی چھپتی تھی جب تک باقاعدہ اخبار تکبیر نہیں نکلا، تو ڈمیوں میں جوڑتا تھا۔ لیکن میں نے صلاح الدین صاحب سے کہا، میں نے صاحب میری عادت ہے، مزاج ہے میرا کہ انگریزی کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ آپ نے جو تکبیر پبلیکیشنز نام رکھا ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اسے ادارہ مطبوعات تکبیر کر دیں؟ نام صلاح الدین صاحب کو پسند آیا، اردو میں بھی تھا، اور پھر اس کا مخفف جو بنتا ہے، ادارے کا الف، مطبوعات کا میم اور تکبیر کا تے، اس نام کے مخفف کو پھر ان کے داماد نے بعد میں جا کے ان کی شہادت کے بعد اخباری صورت دی، اور روزنامہ اخبار نکالا۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں میں کہ صلاح الدین صاحب مرحوم جو ہیں جسارت سے علیحدگی کے باوجود یہ کہتے تھے کہ میں ملازمت کہیں بھی نہیں کروں گا اور روزنامہ بھی نہیں نکالوں گا ورنہ جسارت پہ اثر پڑے گا، تو خیر انہوں نے وہ نہیں نکالا اپنی زندگی میں، تو ان کے داماد نے پھر یہ اخبار نکالا، روزنامہ۔ ایک اور کام جو 5واں میں کرتا تھا، یہ تھا کہ میرے اخراجات بہت زیادہ، آمدنی بہت زیادہ ہونے کے باوجود اخراجات کے مقابلے میں کم۔ میں نے صلاح الدین صاحب سے کہا، صاحب کوئی اور کام ہو تو دلا دیں، تو حیران تھے کہ اتنے کام تو کرتے ہیں آپ، اور کریں گے؟ میں نے کہا دلا دیں تو کر لوں گا، آمدنی میری کم ہے اس وقت ضرورت کے مقابلے میں۔ تو پھر کہہ لیں بھائی اخبار ہے المدینہ سعودی عرب کا ایک، انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا کہ ہفتے میں 1 دن آپ ڈائری لکھ کے بھیج دیں انگریزی میں، جسے ہم ترجمہ کر کے آپ کے نام سے شائع کریں گے۔ تو وہ بڑے منکسر المزاج تھے، کہ لیں بھائی مجھے تو انگریزی زیادہ آتی نہیں ہے، آپ کو اگر آتی ہو تو آپ انگریزی میں ہفتے میں 1 ڈائری لکھ سکیں تو لکھیں، چھپے گی میرے نام سے، وہ عربی میں ترجمہ کریں گے اور محمد صلاح الدین کے نام سے چھپے گی، وہ پیسے آپ لے لیجئے گا محنت کے۔ تو میں نے کہا میں لکھ کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیں مجھے۔ میں نے لکھ کے ان کو دکھایا، انہوں نے بھیجا وہ المدینہ اخبار، تو وہ انگریزی کی جو ڈائری تھی ہفتہ وار، وہ انہیں پسند آ گئی، انہوں نے منظور کر لیا۔ تو ہفتے میں 1 دن کی ڈائری کے، یعنی مہینے میں 4 یا 5 ڈائریاں لکھنے کے 1000 ریال وہ دیتے تھے صلاح الدین صاحب کو۔ تو صلاح الدین صاحب سمجھتے تھے کہ محنت میں کر رہا ہوں، مجھے نہیں۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے دونوں نے آدھے آدھے، اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے 4 روپے کا ریال تھا، تو 4000 ریال ہمیں، 4000 روپے ہمیں ملتے تھے 1000 ریال کے، تو 2000 ریال صلاح الدین صاحب کو میں دیتا تھا زبردستی کہ نہیں جی آپ کے نام چھپ رہا ہے اور آپ کی وجہ سے سارا کام ہے، اور 2000 ریال میں رکھتا تھا۔ تو اب آپ کو اس وقت یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ تھا، 5 کام بیک وقت کرنا، جبکہ بیوی اسپتال میں داخل ہے، ان کی نگرانی کرنا، راتوں کو جاگنا، بچوں کو ان سے ملوانا، یہ سارے کام اس قدر تندہی کے ساتھ میں کرتا تھا، اور تھکن بھی مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ذمہ داری تھی میری، تو میں کرتا تھا۔ تو بعض میرے عزیز اقارب جو ہے وہ کہتے یار تم تو پیسے بنانے کی مشین بن کے رہ گئے ہو، پیسے کما رہے ہو، پیسے کمانے میں لگے ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ میرے گھر کے حالات دیکھ لیں، میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، قرض بھی لینا نہیں چاہتا میں، اس لیے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو نئی نسل کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان، آپ کے اگر اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے تو لفافہ جرنلزم یا حرام کی کمائی کی طرف توجہ نہ دیں۔ بہت آسان ہے وہ کمانا، میرے لیے بھی آسان تھا، اللہ کا شکر میں ہمیشہ بچا رہا۔ تو اس کے بجائے محنت کر لیں، 2 کام کر لیں، 3 کام کر لیں، جب تک توانائی ہے۔ اس زمانے میں میری توانائی اتنی تھی ماشاءاللہ، موٹر سائیکل پاس تھی میرے پاس، تو میں بھاگ دوڑ خوب کرتا تھا، تو پیسے کمانے کی مشین میرا نام پڑ گیا تھا۔ اور جو آج کا عنوان میں نے رکھا ہے اپنے نشست کا، آپ اگر میری اس گفتگو کو کسی بھی مرتبے میں اس قابل سمجھتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچے، تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔